جی رومیو میں ہوں اے تلوار ہے مولا دیو کو کلانٹ نہیں پھڑی میں By the way, I'm Yet. ہاں Juliet, نام تو سنا ہوگا. اے جولیٹ میرا پیار میری محبت نی نینا والڑیے تو میرا دین ایمان تیتھوں پار دیاں جند جان نینا والڑیے. تو وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے جیسے کوئی تماشبین دیکھتا ہے. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں رومیو یہ ہے یا وہ ہے؟ اچھا ہاتھ پھڑا دے ہاں تم میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہو. باجی مینوں ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ. ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ. اچھا تو کیا ہے پھر مر گئی تھی بیچاری فوراً. ਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕੀ کہانی ਸੀ ਹੈ پہلے تو میں بابا جی کہنی ہے. I'm not بابا جی. اچھا جی. I'm Shakespeare, come on. ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸਾਹਿਬ. تمہارے منہ سے زہر رس رہا تھا باہر ہاں جی وہ اس نے چوس لیا. اوئے ہوئے ہوئے. تو یہ اس سے بھی نہیں مری. اور کی میری بو نہ مری اس نے بعد میں تمہارا خنجر نکالا اور بیچ دیا. نے سینے میں گھونپ لیا. تم نے پیرس کو قتل کیا. اوئے پیرس پورے نو پیرس ایک کیریکٹر ہے. اور ابھی فاتحانہ انداز میں تم قبرستان سے باہر آنے لگے تھے کہ تمہیں اطلاع ملی کہ جولیٹ تو مر چکی ہے. اچھا جی کیونکہ تمہیں اصل کہانی کا پتہ ہی نہیں تھا. لارنس نے تمہیں ڈیٹیل دی ہی نہیں تھی. اے لارنس گارڈن والا نام اس کا لارنس ہے. لارنس تم نے پھر زہر پی کر جان لے لیا. یہ تو میں زہر پی کے مر گیا میں. ہاں جی ارے ہولی یار ایک میں زہر پیتا ہوں تو ہاں جی یار ایک تو تم ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو. ڈسٹرب کی میں ڈاکٹر صاحبہ کوشچن کر رہی تھی. میں سات بسم اللہ جی بسم اللہ تھی 2 منٹ چپ کرو نا نام ہے مولا. بمبا آ رہا ہوں جی کیا بمبا نہیں سی ہوں ٹرین دے کے یار یہ کیا ہے؟ یہ بدتمیز ہے. اور بھانڈ بھی. نہ اس کو کہانی کا پتہ ہے نہ اس کو فلم کا پتہ ہے. ایویں آپ نے یہ پجامی سی پوا دی آگے بیٹھ گیا ہے وہ. جی ڈاکٹر صاحبہ سر آپ نے کہا تھا کہ ہیملیٹ کے بعد دس از دا سیکنڈ بیسٹ. سر بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سٹوری سب سے زیادہ پاپولر ہوئی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاپولر سب سے زیادہ یہ ہوئی. لیکن ہیملیٹ کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہیملیٹ کو انجوائے صرف ہائیسٹ سٹراٹا آف سوسائٹی کرتی ہے. پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. وہ عوامی کہانی تو ہے ہی نہیں. اس کے اندر سیاست اور حکومت ہے. گیم آف تھرونز ہے. جی محلاتی سازشیں ہیں. اس کے اندر تو ہر گھر کا رونا. ان ادر ورڈز گھر گھر کی کہانی ہے یہ. جی خاندانوں کی آپس میں دشمنیاں. یہ مطلب ہائی براؤ اور لو براؤ کا فرق ہے. بالکل پاپولر اگر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہائی براؤ کو بھی اپیل کرے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور عام کہانی ہے, بالکل عام کہانی. ہیملیٹ تو بہت ہی خاص کہانی ہے. ہیملیٹ کے اندر پرلز آف وزڈم ہے. ہیملیٹ کے اندر وہ بیچارگیاں ہیں, وہ بے ساختگیاں ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے بندہ. اور اگر آپ نے ایز اے کرافٹس مین شیکسپیئر کو دیکھنا ہے تو آئی ول ریکمینڈ ہیملیٹ. یہ جو پاپولر سٹوریز ہیں نا شیکسپیئر کے ہاں, وہ لاجواب جو ہے رومیو اینڈ جولیٹ ہے. نمبر 1 ہے میں سمجھتا ہوں مرچنٹ آف وینس. بڑی خوبصورت کہانیت کے اعتبار سے کہ کیسے کیسے کمینے کیریکٹرز لائف میں آپ کو نظر آتے ہیں, ان کی میننس جو ہے, اور پھر ریورسل آف فارچون کیا ہوتا ہے. اور یہ ان چند کہانیوں میں سے ہیں جو ٹریجڈی نہیں ہے اور شیکسپیئر نے لکھی. اس کا مطلب ہے وہ ایک تربیہ لکھنے پر بھی ملکہ رکھتا تھا. اچھا جی, اس کہانی کا بیک ڈراپ ہے اٹلی کا شہر ویرونا. یہ 2 خاندان ہیں بڑے مشہور, مونٹیگیو فیملی اینڈ کیپولیٹ فیملی. یعنی ایک اٹاڑی فیملی تھے کہ رانا فیملی. نہیں, مونٹیگیو فیملی سے تعلق رکھتا تھا اٹاڑی. رومیو نہیں وہی پہلے والا تھا. اور کیپولیٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی جولیٹ. یہ ہے طریقہ. اچھا جی, یہ روزلین نامی ایک عورت کے عشق میں مبتلا تھا اور یک طرفہ محبت. ہاں جی اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا. روزلین ایک محلہ بھی ہے. کس شہر میں ہے؟ واشنگٹن ڈی سی. ہاں جی. روزلین ایک مشہور پریزیڈنٹ آف US کی بیوی بھی ہے, کارٹر. جیمی کارٹر. سر وہ ایک شعر بھی ہے نا یک طرفہ محبت والا. ہاں جی شعر ہے. تم نہیں جانتے یک طرفہ محبت کیا ہے, واہ یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں. سر یہ شعر کن کا ہے؟ یہ ہیں عارف صحاب
वाह माशाल्लाह. نئے شاعر ہیں لیکن دلچسپ بات یہی ہے کہ اسکردو سے ہیں. یعنی اتنی ٹھنڈ میں بندہ اتنی اعلیٰ شاعری کہہ سکتا ہے. ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਕਰਦੂ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ 6-6 7-7 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ. اس سے بھی زیادہ پڑتی. اس کے ہمسائے میں ایک جگہ ہے برزل پاس. وہ بہت حسین جگہ ہے لیکن تمہارے لیے ڈراؤنی ہے, مت جانا. ਅੱਛਾ ਜੀ. وہاں وہ ایک درہ ہے پہاڑ کی چوٹی پہ, 30-30 فٹ اونچی برف کی دیواریں ہیں اور بیچ میں تنگ درہ ہے. گاڑیاں گزرتی ہیں اور رات کے وقت ایک جگہ پہ رک کے انڈیکیٹرز بھی آف کرنے پڑتے ہیں, ساری لائٹیں آف کر کے. ਕਿਉਂ؟ آپ سٹار گیزنگ کرتے ہیں, ستارے بالکل آپ کے پاس سر کیا آپ ٹچ کر سکتے ہیں. ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰ ਕੰਬਲਿੰਗ اور ਸਟਾਰ ਖੇਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. تم واقعی یار وہی ہو جو یہ کہہ رہے تھے. ہاں ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਲੈਣ ਦੇ. ਹੱਸਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜੰਜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ. ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਟੂ ਯੂ ਲਾਹੀ ਖੈਰ. ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੱਸਣ ਡਈ ਸੀ ਮਾਰੇ. اچھا اس کی ون لینن کی طرف آئیں ذرا. دونوں خاندان آپس میں شدید دشمنی کا شکار ہوتے ہیں. رقابت, ناپسندیدگی, ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ہوتے رشتہ دار ہیں. یہ چونکہ روزلین کی محبت میں مبتلا تھا, وہ اس کو گھاس نہیں ڈالتی تھی, تو اس کا کزن, اس کا نام ہے بین والیو, اسے ایک دعوت میں لے جاتا ہے. اور وہ دعوت کس کی ہے؟ جولیے کا باپ اس کی شادی پیرس نامی ایک رئیس سے کرنا چاہتا ہے. اب وہ شادی سے پہلے جیسے ڈیبوٹانٹ ہوا کرتا تھا جی. تو دلہا دلہن کی ملاقات کروائی جاتی تھی, دلہن کی رونمائی ایک طرح سے وہ ہوتی تھی. یہ دعوت وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا تھا, بڑی بڑی شاندار دعوتیں. یہ اٹلی, فرانس, برطانیہ یہ مشہور ہیں اس کے لیے. آپ کو اور بہت سی کہانیاں یاد آئیں گی جن کے اندر اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں, مثلاً دا کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو. اب اس کا ایک کزن اس کو اس دعوت میں لے جاتا ہے کہ چلو تمہارا کوئی دل ہلکا ہو جائے گا, تم ادھر ادھر خواتین میں سے کوئی ایک دیکھ کر سلیکٹ کرو گے اپنے لیے تاکہ تم روزلین کے جھنجٹ سے نکلو. ਭਾਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ. یہ تو خیر ایسے بک بک کر رہا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا. تو دونوں میں شدید محبت ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں چونکہ شدید دشمنی ہے تو ہم اوپنلی تو کچھ کر نہیں سکتے, ہم بے نوا لوگ ہیں, تو یہ بڑوں کی لڑائی ہے, ہم خفیہ شادی کر لیتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ وقت ضائع کرنے کی بجائے تو وہ اس پر ایگری کر لیتے ہیں کہ ہم خفیہ شادی کریں گے. جب جولیے کے خاندان کو پتہ چلتا ہے کہ رومیو آیا تھا یہاں پہ, وہ بہت سیخ پا ہوتے ہیں. جولیے کا ایک کزن اس کو قتل کرنے کے لیے, یعنی اندازہ کریں دشمنی کا عالم کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ یہاں آیا اور اس نے ہماری خواتین کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرتا رہا. اس کو قتل کرنے جاتا ہے لیکن رومیو کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. ਐਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਫਾਰਗ. اس کے بعد پھر یہ دشمنی اور زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے. پھر جولیے کا باپ فوری طور پر اس کی شادی پیرس کے ساتھ کرنے لگتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے پتہ چل چکا تھا کہ یہ تو بہت مسائل ہیں, یہ کوئی نیا چاند نہ چڑھا دے. تو اسی دوران لارنس نامی ایک کیریکٹر ہے جو ان کا دوست ہے, وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک پلان کرتے ہیں, میں تمہیں ایک پوشن لا کے دوں گا جسے تم پی لو گی اور تم عارضی طور پہ مر جاؤ گی, تمہارے تمام قوا, تمہارے تمام اوسان, سارا کچھ رہ جائے گا, ہارٹ بیٹ بھی فیل نہیں ہوگی, اور اسی دوران تمہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا. پھر میں اور رومیو آ کر تمہاری قبر کشائی کریں گے, تمہیں نکالیں گے وہاں سے اور کسی دور دراز شہر میں آباد ہو جائیں گے, کسی اور ملک چلے جانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. رومیو از اے ینگ مین, ہی کین ٹیک یو اینی ویئر. تو کہتی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دا پلان واز ویری گڈ, لیکن ایک اسٹوپڈیٹی اس میں یہ تھی کہ اس پلان کا رومیو کو نہیں پتا تھا. لارنس یہاں پہ مار کھا گیا. دا پلان واز ویری گڈ, پرفیکٹ, اور این پلان کے مطابق وہ بے ہوش ہو کے تابوت میں جاتی ہے اور دفن ہو جاتی ہے. اس کا ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ مرے نہ, اسے ہوا وغیرہ ملتی رہے, سارا سلسلہ. رومیو کو جب پتہ چلتا ہے کہ جولیے تو مر چکی ہے تو یہ بڑا دکھی ہو کر اس کے مزار پہ جاتا ہے, اس کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے. وہیں
پیرس آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ شادی ہونی ہوتی ہے جولیے کی. وہ اس کو دیکھتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے, وہ تلوار نکالتا ہے اور دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے جس پر رومیو اس کو بھی مار دیتا ہے. ہاں جی. اس کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں اور کیا رہ گیا, قتل و غارت کے علاوہ, دشمنی کے علاوہ, ڈپریشن اور ڈیپ ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر جولیا نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اسی پہ میں کہتا ہوں, حالانکہ میری ہمدردیاں ان دونوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ انہوں نے فیصلہ اچھا کیا تھا. انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا. یہ بہادر لوگ تھے, انہوں نے گناہ کی زندگی نہیں اڈاپٹ کی, انہوں نے بغاوت کی, لیکن جرأت کرنی چاہیے تھی. بھاگ جاتا, کسی اور ملک میں چلا جاتا, اسے کیا رکاوٹ تھی. تو خیر کہانی نے یہ نیا رخ اختیار کرنا تھا. اس نے اپنے دل میں, چونکہ وہ خانہ جو عشق کا خانہ ہوتا ہے وہ ایک عورت کی محبت سے بھر لیا تھا. وہ بندے کو باقاعدہ باولا کر دیتا, بندہ ہو یا بندی ہو. یہ عشق مجازی کا خانہ ہے ہی نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل محبت ہے کوئی آپ کی, تو یہ اس کے لیے رکھیں, ادروائز نہیں. تو اس محبت میں غرق ہو کے یہ زہر پی لیتا ہے اور مر جاتا ہے. اس کو جب ہوش آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اٹھنے میں دیر کر دی. ایک ٹریجڈی, بہت بڑی ٹریجڈی پہلے ہی ہو چکی ہے کہ رومیو اپنے آپ کو ختم کر چکا ہے. یہ بھاگتی ہے پھر پاگلوں کی طرح, اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے منہ سے زہر رس رہا ہوتا ہے, تو وہ سارا زہر پیتی ہے کہ میں بھی مر جاؤں, لیکن اس سے اثر نہیں ہوتا. وہ پیسیو پوائزن ہوتا ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو یہ ہٹی کٹی ہوتی ہے. اس پر پھر یہ اس کا خنجر نکالتی ہے, اپنے پیٹ میں گھونپ لیتی ہے اور کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. کلیپ تو تھیونی چاہیے. کہانی کا انجام تو یہ ہو گیا, لیکن اینڈ میں ایک چھوٹی سی اور نصیحت ہے جو شیکسپیئر کی اس کہانی سے ملتی ہے ہمیں, کہ بعد میں دونوں خاندان صلح کر لیتے ہیں. سر یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ بعد میں ہوتا ہے. شیکسپیئر کی کہانی جب رام لیلا وغیرہ بنتی ہے نا, اچھا تو اس میں یہ ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. انہوں نے مرن تو پہلے صلح کر لو, انہوں نے بھی زندگی سوکھی لنگے. ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں سونے کے اور شہر میں نصب کر دیے جاتے ہیں کہ یہ پیار کرنے والے دو دل ہیں. ان کی کیا مصرع ہے کہ دودھ پشیماں کا پشیماں ہو. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اچھا جی, آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکہ بہت ہے آپ کے ہاں. کیا ہے میرے اندر؟ صدقہ لیتے ہیں یہ سرکہ, پلیجرزم. پلیجرزم. کاپی. تساں کچھ بھی آکھ سکتے بٹ ناٹ پلیجرزم. اس لیے کہ آپ نے جتنی کہانیاں لکھی وہ تمام پلاٹس پرانے تھے. یعنی ایون رومیو اینڈ جولیٹ پہلے لکھی جا چکی تھی. ہمارے ہاں ہیر وارث شاہ از ویری کلوز ٹو دس اسٹوری. جی 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 جی, ہیر رانجھا بالکل. وہ بھی پہلے کہی جا چکی ہے, کئی لوگوں نے لکھی. 300 لوگ ہیں جنہوں نے ہیر رانجھا لوک داستان لکھ رکھی ہے. دامودر داس سب سے بڑا رائٹر تھا, بہت بڑا رائٹر. اس کی کہانی بہت مشہور ہوئی, لیکن وارث شاہ نے آ کے پھٹیاں ہی باندھ دی. کہا جاتا ہے کہ آرتھر بروک کی ایک پوئم تھی, دا ٹریجیکل ہسٹری آف رومیو اینڈ جولیٹ, کیونکہ شاعر تھا بہت بڑا, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیکسپیئر نے یہ کہانی. تو انسپیریشن ہونا اور بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کیریکٹرز آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے. کیریکٹرز بہت بڑے ہیں, شیکسپیئر نے خود ایڈ بھی کیے, لیکن رومیو اینڈ جولیٹ پہلے سے موجود تھا, ہیر رانجھا پہلے سے کیریکٹرز موجود تھے. یہ انسپیریشن ہوتی ہے, کہیں سے آپ لے لیں. لیکن اصل بات آخر کیا وجہ ہے؟ اگر 100 بندوں نے رومیو اینڈ جولیٹ لکھی, 300 بندوں نے ہیر رانجھا لکھی, شہرت دوام ان دونوں کو ہی کیوں نصیب ہوئی؟ سب نے ایک ہی کہانی بیان کی. یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں, تو ٹروتھ کافی نہیں ہے, ٹروتھ ویل ٹولڈ. تو ٹیلنگ جو ہے نا, جیسے ایک ہی گانا, ایک ہی غزل, آپ کی رینڈیشن اس میں فرق ڈال دیتی ہے. ایک غزل آپ کسی سے سنتے, بعض اوقات آپ شاعر سے سنیں اتنا مزہ نہیں آتا, لیکن کسی اور سے سنیں, اس کا پڑھنے کا انداز, اس کی رینڈیشن اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ بہت خوبصورت لگتی ہے. تو شیکسپیئر کے ہاں ڈیلیوری بڑی شاندار ہے, بہت لاجواب ہے. وزڈم کے پرلز اس کے ہاں بہت ہیں, اور اس کے پائے کا اگر کوئی مجھے مواد کہیں سے ملتا ہے, فکشن کے اندر وزڈم کو اس طرح گوند کے پیش کرنا, وہ صرف وارث شاہ ہے.
क्या कहने बाबा कंडे वाली सेह सुजी हुंदी अच्छा आपको इसमें क्या नजर आया? तक भी नहीं। तौबा, आप नाबीना तो नहीं है? चाहे ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਕੂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਰੋਮੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ Romeo? ਮੈਂ ਰੋਮੀਓ ਨਾ ਭਾਜੀ तुम जूलियट हो पागल, मैं जूलियट तुम जूलियट हो, वो रोमियो बैठी है तुम्हारे साथ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰੋਮੀਓ ਕੀ ਸੀ ਜੂਲੀਅਟ जूलियट ਜੂਲੀਅਟ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਰਦਾਰ क्या? ਇਹ ਰੋਮੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ तुम्हारा कौन सा है? ਰੋਮੀਓ फिर वही बात। ਜੂਲੀਅਟ ਯਾਰ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ यूं करके वेल पकड़ी है। हाँ वेल पकड़ी है, इस तरह वेल पकड़ते हो। ओए बैंड मास्टर बैठ जाओ।